هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بچہ کیا، بچے کا ابا بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا۔ اوبیڈینسی ہے ان کے اندر، گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے، تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ پھر ریگستانی سفر میں اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خشکیوں میں۔ اسی طریقے سے اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے۔ بحری جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر؟ کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے، اور لاکھوں ٹن وزن کے، ہزاروں نہیں سرکار، لاکھوں ٹن وزن کے بھی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے۔ اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے، اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے۔ اور ایئر پاکٹس آتی ہیں، چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی 1-2 دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ جہاز جو ہے وہ سینکڑوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے۔ اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے، اچانک ایئر ایسے ایریا میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکال دیے۔ زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالیں تو دھڑام سے نیچے ہی گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نہیں، تو جہاز اچانک ایک دم، وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز۔ اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اتنی شدت سے کانپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جغرافک پہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اے گیا اور کام تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے۔ اگر فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے، ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے، یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چل سکتے۔ زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے، جیسے پوڈری اور نشئی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں نا، دیکھیں گاڑی کیسے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے، وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی